أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیں. صلی اللہ علیہ محمد. بمناسبت ولادت باسعادت سید الانبیاء بلکہ امام الانبیاء پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے سب عاشقان رسالت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں انہی ہستیوں کے نور کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ان کا قرب اور جوار نصیب فرمائے. ایک وہ صادق اور امین ہستی ہے کہ جس نے جو دین مبین کو لے آئے ہیں اور انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اور دوسری وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کو بچایا ہے، اور انہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم صادقین کریمین کا جشن میلاد جو ہے وہ منا رہے ہیں. خداوند عالم یہ خوشیاں نصیب فرمائے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ جشن فقط زمین پہ نہیں، عرشوں پہ بھی منایا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے، جو آپ کو ذرا غور کریں تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے تو اس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا میرے حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر وقت علم اور علماء سے مانوس ہیں. عالم کا جو معنی معصوم سے ہم تک پہنچا ہے وہ ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں. خدا کے علاوہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ
جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کو آپ عالم کہتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے کہ جب سید الانبیاء عالم انوار میں ہے، اور یہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم سید الانبیاء کہ نور کے قائل ہیں، حضرت کو اول ما خلق اللہ نوری کے تحت ہم حضرت کی خلقت نوری کے قائل ہیں۔ اور جو نہیں مانتے نا حضرت کو نور، وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق حضرت کو نور مانتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک طبقہ ہے جو سید الانبیاء کی 4 بیٹیوں کا قائل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں سید الانبیاء کی بنات اربع کا قائل ہے کہ 4 بیٹیاں، لیکن شیعہ خیر البریہ تو ایک ہی بیٹی کے قائل ہیں، اور وہ بھی عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ باقی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ ربیبہ ہیں، حضرت کی گود میں پلی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو گود میں پلی ہوئی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہی کہلاتی ہیں۔ لیکن وہ جو قائل ہیں نا، وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ ان میں سے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے گھر تھے۔ خلیفہ ثالث جو مسلمانوں کا ہے، اس کے گھر حضرت کی ایک بیٹی عقد کے بعد فوراً فوت ہو گئی مقولن کے، پھر دوسری کا بھی عقد انہی سے ہوا۔ اس مناسبت سے خلیفہ سوم کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ غور کریں، خلیفہ ثالث کو مسلمان کہتے ہیں 2 نوروں والی ہستی، یعنی وہ شخصیت جس کے پاس 2 نور ہیں، اور ان 2 نور سے مراد حضرت کی 2 بیٹیاں۔ ضرورت ہے تو جو گود میں پلی ہیں ان کو بھی نور مانتے ہیں، اور نہ ماننے پہ آئے تو سید الانبیاء کو بھی نور نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جشن میلاد مصطفیٰ، مرحبا جشن میلاد مصطفیٰ، مرحبا، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم غور کریں ذی النورین کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں تھیں، تو جو حضرت کی گود کی پلی ہوئی نور بن جاتی ہیں، تو خود حضرت ان کو نور ماننے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم شیعہ خیر البریہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ہم شیعہ تو قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ خداوند عالم کی ذات فرما رہی ہے، لوگوں تمہارے پاس آیا ہے نور اور کھلی کتاب۔ خب کتاب مبین تو ہو گیا نا قرآن مجید، وہ نور کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے؟ وہ یہی زہرا کا بابا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تو بحمداللہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عالم انوار ہے جس میں سب سے پہلے خداوند عالم نے سید الانبیاء کے نور کو خلق فرمایا مسلمات سے۔ اور یہ روایت بھی میں نے تکرار کے ساتھ آپ کے پاس پڑھی ہے، شاید اب آپ کو یاد بھی ہو گئی ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 15 میں یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور سبحان اللہ،
اس روایت کے راوی علی علیہ السلام ہے، اور ہونا بھی علی علیہ السلام کو چاہیے، کیوں؟ چونکہ بات عالم انوار کی ہے، تو عالم انوار ابو ہریرہ بتائے گا۔ شاہ جی تھوڑا جگہ پر لگ دے، بتاؤ عالم جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتا ہے وہ عالم انوار کی باتیں تو نہیں بتائے گا نا، عالم انوار کی بات وہی بتائے گا جو اس حالت میں بھی نبی کا ساتھی ہے، جس کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یقین کرو رفیع آقا کی کتاب آقا خمینی کی الخلافت والولایہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ درود و سلام ہو پیغمبر خدا پر اور ان کے رفیق اعلیٰ پر جو مقام او ادنا میں تھا۔ مقام او ادنا، ہم مقام او ادنا سے مراد معراج سمجھتے ہیں، نہیں، معراج نہیں ہے۔ معراج تو ہوئی ہے جب حضرت یہاں دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں حضرت تشریف لے آئے، مکہ میں معراج ہوئی اور پھر وہاں نمازیں بھی لے کے آئے اور بھی خدا بند عالم کے خصوصی پیغامات بھی، اور جنت سے جناب زہرا کا نور بھی۔ تو یہ مقام جو معراج ہے یہ حضرت کے اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت کو معراج ہوا ہے نا، لیکن رفیق اعلیٰ معراج میں نہیں، رفیق اعلیٰ ہے خلقت اول میں۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا میں اور میرا ویر علی ایک نور سے ہیں۔ تو جب اللہ کی ذات نے سب سے پہلے نور محمد عربی کو خلق فرمایا تو اس عالم میں جو نور نبوی کا رفیق اعلیٰ تھا وہ نور علوی ہی تھا، اور کوئی شاید تھی ہی نہیں۔ بندگان خدا، ادنا سے مراد ہے قریب، قرب۔ قرب تو جتنا جتنا یہ دنیا میں آتے گئے وہ قرب تھوڑا ہٹتا گیا نا۔ معراج پہ تو پھر کہا تھا نے کانا قاب قوسین او ادنا، کہ کم از کم 2 قوس کا فاصلہ تو ہے نا، لیکن خلقت اول میں تو وہ بھی کوئی نہیں، وہاں کوئی فاصلے کا تصور ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو وہ جو عالم انوار ہے، اور اس میں خداوند عالم نے پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو، پھر قلم کو، اس عالم انوار میں بھی اگر کوئی ہادی ہے تو وہاں بھی سید الانبیاء ہے۔ اس عالم انوار کے لیے بھی کوئی رحمت ہے تو زہرا کا بابا ہے۔ تھوڑا غور کریں، شاید میں پہنچا سکوں جو میرے اندر ہے، الفاظ میرے پاس نہیں ہے، جذبات اندر ہیں، لیکن ان کو زبان پہ لانا تھوڑا مجھے دقت محسوس ہو رہی ہے۔ عالم انوار میں چونکہ رحمت للعالمین کہ سید الانبیاء عالمین کے لیے رحمت ہے، جو بھی عالم ہے اس عالم میں زہرا کا بابا رحمت ہے۔ تو عالم انوار آپ ایک عالم ہے نا جس میں نور ہی نور ہے، وہاں بھی عالم انوار میں بھی رحمت للعالمین سید الانبیاء ہے۔ مختلف حجابوں سے گزارا جاتا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، اس عالم میں بھی رحمت للعالمین سید الانبیاء ہے۔ پھر جب صلب حضرت آدم علیہ السلام میں آتے ہیں تو یہاں بھی ایک عالم ہے، یہاں بھی رحمت سید الانبیاء ہے۔ مختلف انبیاء کی صلبوں اور رحموں سے ہوتے ہوئے زہرا کا بابا جب صلب حضرت
عبد المطلب میں یہ نور آتا ہے تو یہاں بھی رحمت سید الانبیاء ہے. پھر گود فاطمہ گود آمنہ میں آتے ہیں تو یہاں بھی رحمت سید الانبیاء ہے. اگر حلیمہ ساتھ لے جاتی ہے اور وہاں اپنی جھونپڑی میں تربیت کی کوشش کرتی ہے تو وہاں بھی رحمت سید الانبیاء ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں اور یہ کہنا درست بھی ہے کہ حلیمہ نے نبی کو نہیں پالا، نبی نے حلیمہ کے خاندان کو پالا ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر. یا آئے. تو اس عالم کے لیے بھی سید الانبیاء رحمت ہے. پھر جب دنیا میں ہیں اور حضرت ظاہری طور پہ رسالت میں فائز ہوتے ہیں، مبعوث میں رسالت ہوتے ہیں، اس وقت بھی کائنات کے لیے رحمت سید الانبیاء ہیں. اور میرا ایمان ہے حضرت چلے بھی گئے ظاہری طور پہ اس دنیا سے تو اس کے بعد بھی ایک عالم ہے جس کو اب عالم جس کو کہہ رہے ہیں، اس عالم کے لیے بھی رحمت سید الانبیاء ہے. اور اگر حضرت اس عالم کے لیے رحمت نہ ہوتے تو یہ بدبخت جو حضرت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ایک خنزیر نہ بنے ہوئے ہوں گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. ورنہ بدبخت جو سید الانبیاء کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو تو مسخ ہو جانا چاہیے تھا. یہ رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے انسان ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سید الانبیاء کے نور ہونے کے قائل ہیں. اور پیغمبر خدا خود کیا فرماتے ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. لوگوں میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. وہ مٹی گوندھی ہی نہیں گئی تھی، گوندھی گئی پھر پتلا بنا، کتنے ہزار سال پڑا رہا، پھر روح پڑی، روح کے بعد پھر نور محمد عربی آیا پیشانی میں تو اب حکم ہوا فرشتوں کو کہ کرو سجدہ. اور یہ معصوم نے واضح کہا ہے کہ آدم جو کعبہ بنا ہے، قبلہ بنا ہے فرشتوں کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نور پیشانی آدم میں تھا. ہمارا نور پیشانی آدم میں تھا. دیکھو سید الانبیاء کہ چند ایک عہدے ہیں جو خدا نے دیے ہیں. ایک نبی ہونا، تو نبی تو آپ جانتے ہیں حضرت نے فرما دیا کہ کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یعنی خدا نے جو نور محمد عربی کو خلق فرمایا وہ نور بھی نور نبوت تھا. اس عالم میں حضرت نبی ہیں، لیکن رسول کب؟ جب مبعوث ہوتے ہیں تو جب حضرت اعلان نبوت کرتے ہیں ظاہری طور پہ اور ایک شریعت لے کے آئے ہیں تو پھر حضرت کیا بنتے ہیں؟ رسول بنتے ہیں. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں امام بھی ہیں. امام الانبیاء کب بنتے ہیں؟ امام الانبیاء جب حضرت معراج پہ جاتے ہیں اور چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں اور سارے انبیاء علیہ السلام کے ارواح وہاں موجود ہیں تو وہاں حکم ہوتا ہے میرے حبیب ذرا ان کو 2 رکعت نماز پڑھا دو، 2 رکعت نماز پڑھا دو. تو یہاں جناب آدم علیہ السلام موجود ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ تقدم یا محمد، آپ آگے بڑھیں. تو سید الانبیاء امام ہیں، سارے انبیاء کے ارواح ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں بنتے ہیں امام الانبیاء. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. لیکن میرے بھائیو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
نہ علی الرسول نہ علی الامام. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ صلوات نازل کرتا ہے نبی پہ. بات رسول کی ہوتی علی الرسول ہوتا تو جب مبعوث پر رسالت ہوئے تھے تو صلوات اس وقت نازل ہوتی. یصلون علی الامام ہوتا تو اس وقت شروع ہوتی جب معراجوں پہ گئے تھے. نہ یصلون علی الرسول ہے نہ یصلون علی الامام ہے نہ یصلون علی محمد ہے یصلون علی النبی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے نور محمد عربی کو اس ذات نے خلق فرمایا اس وقت سے ہی اس نور پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرنا شروع کیا اور وہ عالم انوار ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں خداوند عالم نے ہمیں یہ نبی عطا کی. یقین کرو انبیاء علیہ السلام حسرتیں کرتے گئے کہ کاش ہم ہوتے امت محمدیہ سے. تو بہت بڑا شرف کہ خداوند عالم نے ہمیں سید الانبیاء جیسا نبی عطا فرمایا جو سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے سب انبیاء کا. اور جب پیغمبر خدا نے وہ نماز پڑھائی نا 2 رکعت تو ایک آیت نازل ہوئی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب ذرا ان سے پوچھ لو نا کہ تم کو جو نبوت اور رسالت کا تاج تمہارے سروں پہ سجایا گیا ہے تو اس کی شرائط کیا تھی؟ شرائط کیا تھی؟ صاحب حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء نے کہا تھا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ, کہ ہم سب نے گواہی دی تھی کہ لائق عبادت وہی ذات ہے اور محمد تو اللہ کا رسول ہے اور علی اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ایک بڑا عجیب جملہ ہے. معراج پہ جب حضرت تشریف لے گئے نا سید الانبیاء اور واپس آئے تو ایک عجیب جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا. فرمایا علی معراج کے حالات آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ عجیب ہے میرے بھائی اور بزرگ. تو وہ جو منافق تھے وہ تو جل گئے نا, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا جب معراجوں پہ گئے تھے تو خداوند عالم نے درمیان میں سے سارے حجاب ہٹا دیے تھے. علی سرزمین مکہ پہ تھے اور پیغمبر خدا معراجوں پہ تھے. اور عقیدہ یہی رکھنا, میں آپ کو تکرار کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو معراج کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت سیر کرائی اپنے ایک عبد کو. یہاں عبد ہے, عبد مفرد ہے میرے بھائی, تثنیہ نہیں ہے کہ عبدین کے 2 بندوں, 2 اپنے عبد کو سیر کرائی, نہیں, اپنے ایک عبد کو سیر کرائی. مسجد الحرام سے لے کر انتہائی نقطہ سجود تک. خدا درجات بلند کرے. علامہ علی نقی علیہ رحمہ کے وہ فرماتے ہیں مسجد اقصی سے مراد یہ فلسطین والی نہیں, مسجد اقصی سے مراد ہے وہ جگہ جہاں ایک عبد پہنچ کے سجدہ دے سکتا ہے اور اس سے آگے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. یہ فلسطین والی نہیں ہے جہاں وہ جبرائیل بھی رک جاتا ہے اور کہتے ہیں لو دنوت انملتن فاحترقت, اگر ایک پورے برابر بھی میں آگے چلتا ہوں تو بس میرے تو پر جل جاتے ہیں. جہاں جبرائیل کے پر جل جاتے ہیں زہرا کا بابا جوتوں کے ساتھ وہاں سے آگے جاتا ہے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, درود بر محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد. چونکہ روایات میں ہے کہ جب حضرت آگے جانے لگے نا تو اپنے جوتوں کو اتارنے لگے. ارشاد ہوا میرے حبیب یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے اللہ تیری ذات تو جانتی ہے میرا بھائی موسیٰ گیا تھا کوہ طور پہ تو نے کہہ دیا تھا فخلن علیک یا موسیٰ انک بالواد المقدس طویٰ کہ یہ مقدس وادی طویٰ ہے مہربانی کرو جوتے اتار کے آؤ. موسیٰ کو تو نے حکم دیا تھا تو وہ تو روئے زمین پہ ایک وادی یہ طویٰ تھی زمین پہ یہ تو عرش معلیٰ ہے. تو میں نے کہا پہلے ہی اتار دوں کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے. ارشاد فرمایا وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. تو اپنے جوتوں کے ساتھ ہے. تو دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا. تو خدا بند عالم نے یہاں دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ ہے نبی اعظم کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کو لہجہ بھی علی کا پسند ہے اور نبی کو شکل بھی علی کی پسند ہے. اس لیے درمیان سے حجاب ہٹائے. کیوں میرے بھائیوں؟ فیصلہ ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا. اگر ایک لحظہ کے لیے بھی حجت خدا کو زمین سے اٹھا لو زمین اپنے اہل کو لے کے غرق ہو جائے. بقائے زمین کے لیے علی کا زمین پہ ہونا ضروری. لیکن جب حجاب ہٹے نا تو سرزمین مکہ پہ رہ کے علی نے وہی دیکھا جو نبی نے عرشوں پہ جا کے دیکھا. تو میرے خیال میں تو علی کی معراج کوئی کام تو نہیں ہے نا. نبی جاتا ہے اتنے سفر کر کے جو کچھ دیکھتا ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا وہ علی ابن ابی طالب سرزمین مکہ میں رہ کے وہی دیکھتا ہے. اور لہجہ بھی ارشاد ہوا خدایا لہجہ علی میں بات کیوں کی؟ کہا میں تیرا خالق ہوں تو میں تو جانتا ہوں تیرے بارے میں کہ تجھے جتنا علی کا لہجہ پسند ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ حضرت جب واپس آئے نا تو کہتے ہیں یا علی تو زمین کی نسبت آسمانوں والوں میں بڑا مشہور ہے بہت مشہور ہے. کہا کس طرح؟ کہا جہاں بھی میں گیا اور وہاں سے الوداع ہونے لگا نا تو وہاں کے فرشتوں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ ان لنا الیک حاجہ. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہماری ایک درخواست ہے ذرا اس پہ غور کروانا. تو میں کہتا تھا وہ کون سی حاجت ہے؟ سب فرشتوں نے یہی کہا کہ جب زمین پہ جانا تو علی کو امیر المومنین کہہ کے ہمارے سلام کہنا. علی عرشوں پہ امیر المومنین کے عنوان سے مشہور ہے میرے بھائی اور بزرگوں. فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِي لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حبیب اللہ علی ولی اللہ الفاطمة امت اللہ الحسن والحسین صفوات اللہ علی محبیہم رحمت اللہ وعلی مبغضیہم لعنت اللہ. جنت کے مرکزی دروازے پہ یہ کلمہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ لائق عبادت وہی ذات محمد حبیب اللہ محمد حبیب خدا الفاطمہ امت اللہ فاطمہ اللہ کی کنیز الحسن والحسین صفوات اللہ حسن اور حسین اللہ کی چنی ہوئی مخلوق علی محبیہم رحمت اللہ جو ان سے محبت کرے ان پہ رحمت خدا ہے جو ان سے دشمنی کرے اس پہ لعنت خدا ہے. فرمایا کہ غلام ہے رسول کے غلام. خداوند عالم نے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
کہ وہ مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ عمل ماڈل میرا حبیب ہے، رسول اللہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لینا، جس سے تمہیں روکے تم رک جانا۔ میں یہاں مسجد میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، نبی نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا، ہم نے لے لیا، نبی نے دیا حکم خدا سے۔ ما اتاکم الرسول، یہ حدیث نبی نے فرمائی تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ نبی نے بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلغ ما انزل الیک، جو پہلے حکم نازل ہو چکا ہے وہ بندوں تک پہنچا دینا، ورنہ رسالت خطرے میں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی یاری سے ہونا اور نہ ہونا رسالت خطرے میں نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، گوشت کا حلال ہونا یا حرام ہونا اس سے رسالت خطرے میں نہیں پڑتی۔ آگے آیت کہتی ہے، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کے بعد کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ گوشت گائے کا حلال ہو یا حرام ہو، کافر مایوس کس طرح ہوں گے؟ کافر تب مایوس ہوں گے جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد اس کا وارث کوئی نہیں، اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سپیشل ایک ایمرجنسی حکم نازل کر کے مقام خم غدیر پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کروا کے ان کافروں کو مایوس کر دیا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے سامنے ہیں حالات میرے بھائیو، آخری وقت آتا ہے، نبی فرماتے ہیں 2 کاغذ اور قلم دوات، میں تمہارے لیے ایک نجات کا نسخہ لکھ کے جاؤں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایسے جملے کہتے ہیں جو زبان پہ بھی انسان نہیں لا سکتا۔ تو پھر نبی نے بھی کیا فرمایا؟ قوموا انی، اٹھ جاؤ۔ تو جن کو نبی کہے قوموا انی، اسی انہوں جپیاں بسا۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دیتا ہے لے لو۔ جن کو نبی اپنی محفل سے اٹھا رہا ہے وہ ہمارے دل میں بھی ان کی کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے دل میں جگہ ہے اسی کی جو بستر آخری وقت بھی پیغمبر خدا انہی کی چھاتی کے ساتھ ہیں، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری رات بھی پیغمبر خدا نے مجھے 1000 باب علم کا عطا کیا، 1000 باب علم کا عطا کیا۔ تو میرے بھائیو شکر کرو، خدا نے نبی دیا ہے اور نبی کے ہاتھوں سے علی دیا ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ ان کی سیرت طیبہ جو پورا قرآن ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا تھا کسی نے، اماں جی ذرا بتاؤ تو صحیح پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا لمبا بتاؤں یا مختصر؟ اماں جی مختصر ہی بتا دو۔ فرمایا خلقہ قرآن، اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو زہرا کا بابا۔ اب بتاؤ، جو چلتا پھرتا قرآن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ او مسلمانوں، قرآن سمجھنا ہے تو دروازے علی پہ جاؤ، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کھول کے دیکھو۔ پکار پکار کے کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکات دیتی ہے۔ علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں تو پڑھو علی ولی اللہ۔
قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے شکر خدا کرو، خدا نے وہ دین عطا کیا ہے جو قرآن کے بھی مطابق ہے، معصوم کے فرمان کے بھی مطابق ہے، اس کی قدر کرو اور اس پہ عمل کرو۔ خدا بند عالم ہم سب کو صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت میں بھی اسی طرح مل کے رہیں۔ مجھے یقین کرو روایات کہتی ہیں جنت عدن وہ علاقہ ہے جہاں محمد و آل محمد کے گھر ہیں، اور قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں میں جنت عدن عطا کروں۔ وآخر دعوانا الحمد